اور ایک دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا اور بکر کا مطلب ہوتا ہے ابتدا، اولیت۔ سب سے پہلے شخص کو بکر کہتے ہیں۔ جب دن طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع ہونے کے وقت کو بھی بکرتم وسیلہ قرآن نے کہا ہے، دن کی ابتدا کو بھی بکر یا بکر کہا گیا ہے۔ اسی طرح اور مقام پہ بھی یہ جملہ کسی بھی چیز کی ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ابو بکر کو پھر ابو بکر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ رب کائنات نے آپ کو ہر چیز میں اولیت عطا کی ہے، ہر چیز میں پہلا نمبر رب کائنات نے ابو بکر کے نصیب میں لکھا ہے، ابو بکر کو عطا کیا ہے۔ ہر چیز میں اسلام لانے میں بھی ابو بکر سب سے پہلے ہیں، تقوی میں بھی ابو بکر سب سے پہلے ہیں، ورائیت میں بھی ابو بکر سب سے پہلے ہیں، مال کو خرچ کرنے میں بھی ابو بکر سب سے پہلے ہیں، سرکار سے عشق کرنے میں بھی ابو بکر سب سے پہلے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اور اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں ابو بکر سب سے پہلے ہیں۔ اور حتیٰ کہ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے ابو بکر سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، ابو بکر سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پہلا امتی جو جنت میں جانے والا ہوگا ابو بکر صدیق ہوگا۔ تو ہر اعتبار سے رب ذوالجلال نے آپ کو پہلا نمبر عطا کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے زندگی میں کئی بار کوشش کی کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں، ان سے زیادہ نیکی کر لوں، لیکن میں نے جتنی بار بھی کوشش کی ہے میں ابو بکر سے پہلے نہیں ہو سکا۔ ہر بار مجھ سے ابو بکر پہل لے گئے، وہ پہلے نمبر پہ تشریف لائے۔ حتیٰ کیا فرماتے ہیں غزوہ کے موقع پر جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا اپنا سامان لے کے آؤ، اللہ کے راستے میں مال لے کے آؤ، مجاہدین کی فوج تیار کرنی، مجاہدین تیار کرنے ہیں، تو مال و دولت لے کے آؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دل کے اندر سوچا آج ابو بکر کو اپنے سے آگے نہیں جانے دوں گا، ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، آج مال میں زیادہ لے کے آؤں گا، آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ تو آپ فرماتے میں گھر گیا تو میں نے اپنا آدھا گھر کا سامان مال و دولت اٹھایا اور لے کے سرکار کی بارگاہ میں آیا، اور اپنے دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ آج ابو بکر میرے جتنا سامان نہیں لائیں گے، آج ابو بکر میرے جتنا مال و دولت نہیں لائیں گے۔ لیکن میں حیران رہ گیا کہ جب ابو بکر آئے تو وہ گھر کا سارا ہی سامان اٹھا کے لے آئے، وہ سب کچھ اٹھا کے لے آئے۔ مجھ سے میرے آقا نے پوچھا اے عمر بتاؤ گھر والوں کے لیے کتنا سامان چھوڑ کے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی حضور جتنا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں، اتنا سامان میں گھر میں رکھ کے آیا ہوں۔ اور جب ابو بکر سے میرے آقا نے پوچھا ابو بکر بتاؤ تم گھر والوں کے لیے کتنا سامان چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر نے عرض کی ابقیت اللہ ورسولہ اہلی، حضور میں تو سارا سامان اٹھا کے لے آیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے یا خدا کو چھوڑا ہے یا خدا کے مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، میں تو سب کچھ اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، آپ کے دربار گوہر بار میں لے کے آیا ہوں، میں نے کچھ نہیں رہنے دیا، میں نے وہاں کچھ نہیں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے حضور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے ہیں۔ تو عمر پاک فرماتے میں اس دن سوچ گیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر کی ذات کو نہیں پہنچ سکتا، میں ابو بکر کے مقام اور مرتبے اور عشق کو نہیں پہنچ سکتا۔